آپ میں ہیں تو سلام ہے آپ کی تکبیرات کو، ایام تشریق کو۔ تو اگر یہ 5 چیزیں زندگی میں نہیں ہے نا تو پھر قربانی کی قبولیت پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ تو آئیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بڑی قربانی کا جو بڑا پیغام ہے نا ہمارے اور آپ کے نام، وہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو عید قربان کا پیغام بتلاتا ہوں۔ عید قربان اور بڑی قربانی اور بڑی عید کا سب سے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان کے لیے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام الثقلین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا، آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے پورے سال کے سب سے زیادہ عظمت والے اور فضیلت والے دن اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے، اس کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، کہ جس کی فضیلت آپ علماء کرام سے احادیث اور قرآن کی روشنی میں سنتے رہتے ہیں۔ اور آج کا لمحہ لمحہ اس لحاظ سے بھی قبولیت ہے کہ آج کا خطبہ جمعہ یہ رمضان المبارک کے خطبات سے بھی زیادہ فضیلت اور عظمت والا ہے۔ اور آپ میں سے اکثر بھائی نفلی روزے میں بھی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہیں وہ بیت اللہ کا طواف افاضہ کر رہے ہیں۔ بیت اللہ بھی پورے جوبن اور پورے زور اور ماشاءاللہ پورے حسن میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے ہوئے خطبے کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ رب رحمان اپنی کمال رحمت کے ساتھ ہماری زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ رب رحمان ہمارے خاندان میں جتنے بھی توحید پرست مرد و خواتین فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت کی گھڑی ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، عشرہ ذی الحجہ ہے، تیرے بندے روزے میں ہیں، جمعے کا دن ہے، جتنے ہمارے پیارے فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبریں نور سے بھر دے۔ اور خاص طور پہ یہ بھی دعا کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں ہمارے والدین، بہن بھائی، اولاد میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ساری زندگی ہسپتالوں اور ڈاکٹروں اور دوائیوں کی محتاجی سے بچا کر اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کی بادشاہت عطا فرما دے۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ سارے خطبے میں ہی دعا ہوتی رہے، چونکہ آپ شاید اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ یہ بڑا ہی فضیلت والا وقت ہے اور بڑی قبولیت والا وقت ہے، اور بڑے مرد و خواتین نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے۔ ایک اور بڑی اہم دعا ہے،
اللہ تبارک و تعالی جن کے پاس بیٹے نہیں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو نیک بیٹے عطا فرما، اور جن کو تو نے بیٹے دیے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ممبر و محراب کا وارث بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اہل غزہ اور فلسطین کی مدد فرما دے۔ اسرائیلی یہودی اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنا کے اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرما دے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ کرتے ہوئے بغیر حساب کے ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل آپ بڑی اچھی پوشاکیں پہن کر، لباس پہن کر، غسل کرتے ہوئے، خوشبو لگا کر، اللہ کی بڑائی بلند کرتے ہوئے، اگر کھلے میدانوں میں آسانی ہوئی تو کھلے میدانوں میں، ورنہ مساجد میں آپ عید الاضحیٰ کے لیے آئیں گے، بڑے اہتمام سے آئیں، بڑے جذبے سے آئیں، اللہ کی بڑائی بلند کرتے ہوئے آئیں، اور حتی المقدور کوشش کریں کہ گھر میں خواتین بھی باقی نہ رہیں۔ نبی علیہ السلام نے بڑا خصوصی حکم دیا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی بی بی کے پاس چادر نہیں نا تو وہ اپنی ہمسائی سے چادر لے کر آ جائے، اور جو خواتین خاص دنوں میں ہیں وہ بھی عیدگاہ میں پہنچ جائیں، ایک سائیڈ پہ رہیں، اور جب دعا ہو تو دعا میں شامل ہو جائیں۔ تو کل کا دن بھی بڑا یہ قبولیت کا دن ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی ہزاروں خوشیاں اپنی رحمتوں کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں میں بڑا مختصر پیغام آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو میں 2 جملے بولنے لگا ہوں نا، ان کو بڑی توجہ سے سننا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ 2 جملے آپ کو سمجھ آئے تو کافی حد تک انشاءاللہ میرے بیان میں انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قربانی والا واقعہ ہے نا، یہ صرف تاریخی واقعہ نہیں ہے، یا یہ قربانی والا جو عمل ہے یہ صرف ایک جانور کی گردن پر چھری چلانے والے عمل کو ہی قربانی صرف نہیں کہتے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی محبت ہے، ایک بڑا پیار ہے۔ ادھر دیکھیں، اس کے پیچھے اللہ کے لیے مر مٹنے کا ایک بہت بڑا جذبہ ہے۔ یعنی میں وہ ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو محبتیں ہیں نا، جو انہوں نے اللہ کے لیے قربان کی ہیں، اگر ہمیں اس محبت کا کوئی 10واں حصہ بھی نصیب ہو جائے تو واللہ ہم جیسا کامیاب کوئی نہیں۔ کٹے، بچے، بکرے، چھترے یہ تو نظر آ رہے ہیں، اور موج میلہ بھی بڑا نظر آ رہا ہے، ریا، دکھلاوا، شور شرابہ بھی بڑا نظر آ رہا ہے، لیکن جو وہ قربانی کے اندر اصل روح ہے نا، جس کو آپ فلسفہ قربانی کہہ لیں، قربانی کا میسج کہہ لیں، قربانی کا پیغام کہہ لیں، وہ دن بدن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں اصل میں تمہیدی طور پہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو عید الاضحیٰ کو ہم جانور ذبح کرتے ہیں نا جی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تربیت ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پیغام ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ چلیں میں بات شروع کرتا ہوں، چونکہ میں نے بہت جلد انشاءاللہ نماز جمعہ کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے، تو بلا تاخیر بلا تمہید جو باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں، آپ بالکل سبق کی طرح آپ اس کو سنیں، اور اگلا جملہ توجہ سے سنیں، یہ اپنے بچوں کو بتائیں۔ یہ میرا جملہ مائنڈ نہ کرنا، بچوں کا بیڑا غرق ماں باپ کرتے ہیں، جب ان کو ڈرامے مہیا کرتے ہیں، ڈائجسٹ مہیا کرتے ہیں، جوانی کی عمر میں جب مہنگے مہنگے موبائل ان کو لے کے دیتے ہیں۔ یعنی میں نے جو ایک خلاصہ نکالا ہے نا معاشرے میں خرابی کا، یقین کریں یہ میں بڑی جرت سے کہہ رہا ہوں، اور یہ میرا یہ دایاں ہاتھ قرآن پر ہے، 90% ماں باپ کا قصور ہے۔
یہ اسلام آباد میں جو ٹک ٹاکر لڑکی قتل ہوئی ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، وہ قاتل کسی صورت قابل معافی نہیں ہے، الٹا لٹکا دینا چاہیے اور شہوت پرست انسان کو۔ لیکن یہ جو مادر پدر آزادی ہے نا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ یہ جو جوان بچے میرے بیٹھے ہوئے ہیں پردے میں، جوان بیٹیاں ہیں، اور بچوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر سخت باپ مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، غیرت والا باپ مل گیا اللہ کا شکر ادا کرو، داڑھی والا باپ مل گیا اللہ کا شکر ادا کرو، اور نماز کے لیے بلانے والا، پکارنے والا، اٹھانے والا اور نماز کی وجہ سے مارنے والا باپ مل گیا اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب وہ دادا ابو چلے گئے، اب وہ چاچا چلا گیا، اب وہ تایا چلا گیا، اب وہ دادا ابو چلا گیا، اب وہ باپ چلا گیا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو وہ ہماری جان نکال دیتا تھا، لو لہان کر کے رکھ دیتا تھا۔ اب تو حاجی صاحب حالت یہ ہو گئی، اللہ کی قسم، یہ سوشل میڈیا کی جو پیداوار ہے نا، ہماری نسل، میں نے دیکھا ہے ماں باپ بچوں سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، ماں باپ بچوں سے سہمے ہوئے ہیں۔ تو باہر صورت یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج کے اس عظیم الشان خطبے میں قربانی کا میسج آپ کے گوش گزار کرنا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہوئے جو بڑی عید کا بڑا پیغام ہم سب کے نام، یعنی آج کا میرا موضوع یہ ہے، بڑی عید کا بڑا پیغام ہم سب کے نام، یعنی میں 5 چیزیں بیان کروں گا۔ اگر یہ 5 چیزیں ہماری زندگی میں ہیں تو بھائی سلام ہے آپ کے بکرے چھترے کو، سلام ہے آپ کی قربانی کو۔ اگر تو یہ 5 چیزیں آپ میں ہیں تو سلام ہے آپ کی تکبیرات کو، ایام تشریق کو۔ تو اگر یہ 5 چیزیں زندگی میں نہیں ہے نا تو پھر قربانی کی قبولیت پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ تو آئیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بڑی قربانی کا جو بڑا پیغام ہے نا ہمارے اور آپ کے نام، وہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو عید قربان کا پیغام بتلاتا ہوں۔ عید قربان اور بڑی قربانی اور بڑی عید کا سب سے پہلا پیغام ہے میرے مسلمان بھائیوں، کان کھولنا، توجہ سے سننا، جو فیس بک پہ سنے، یوٹیوب پہ سنے، کسی بھی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہو، میرا آج کا خطبہ صرف مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے۔ آج کا میرا خطبہ ہر اس انسان کے لیے ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بالکل ادھر دیکھیں، تعصب کی عینک اتار پہ یوٹیوب پر، فیس بک پر ان کلمات کو سنیں، اس پیغام کو سنیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید قربان کا پیغام یہ پیغام توحید ہے۔ یہ کیا ہے پیغام؟ میں آپ کو بلاؤں تو آپ اتنا بول سکتے ہیں، بس تھوڑی سی توجہ رکھیں۔ سب سے پہلا عید قربان کا پیغام کون سا ہے؟ پیغام، اگر آپ کے عقیدے میں توحید ہے، آپ کے سینے میں توحید ہے، آپ کے دل میں اللہ کی توحید کی غیرت ہے، ادھر دیکھو، اگر اللہ کے وفادار بندے ہو، غدار بندے نہیں ہو، اوکھے ویلے اللہ کی چوکھٹ چھوڑنے والے نہیں ہو، تو پھر آپ جو جانور کل ذبح کرو گے، اونٹ نہر کرو گے، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی بھر کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ غدار ہو، بے وفا ہو، غیروں کی چوکھٹ پہ جھکنے والا ہو، اوکھے ویلے ذکر اذکار چھوڑ کے غیروں کے پیچھے بھاگنے والا ہو، تو میرے پیارے بھائیوں، ایک قربانی بڑی تھوڑی ہے، 100 قربانی بڑی تھوڑی ہے۔ بندہ 1000 اونٹ بھی نہر کر لے، اگر اس کے سینے میں توحیدی جذبات نہیں ہے، توحید کی غیرت نہیں ہے، توحید کی مٹھاس نہیں ہے، توحید کی محبت نہیں ہے، تو میرے پیارے بھائیوں، وہ 1000 نہر کیے ہوئے اونٹ اور گائیاں، کٹے بچے بھی اس کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی اللہ کے لیے، بول کے بتائیں، ہماری زندگی، ہمارا مال
ہمارا جانور قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. بلا شبہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں. ہم تو ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے جیتے ہیں. ہم تو صرف یہ نعرہ بلند کرنے کے لیے جیتے ہیں. اور سیالکوٹیو لا شریک لہ، کوئی نبی، کوئی علی، کوئی ولی اس اللہ کا شریک نہیں ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. فرمایا جانور اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے. پہلی امتیں بھی جانور اللہ کے لیے ذبح کرتی تھیں. مویشی جانوروں پر وہ تکبیر اللہ کا نام لے کر پھیرا کرتے تھے، رب کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے. تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا مشکل کشا ایک ہے، تمہارا داتا ایک ہے، تمہارا گنج بخش ایک ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے فرما بردار بن جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اللہ کہتے ہیں جس کو ہم عزت دیں، رتبہ دیں، ٹکے دیں، پیسہ دیں اور اندر سے ہمارے آگے جھک جائے، ہم اس بندے کو دونوں جہانوں کی بشارتیں عطا کر دیتے ہیں. اور جس کو ہم تھوڑی سی شہرت دے دیں، ٹکے دے دیں، پیسہ روپیہ دے دیں اور وہ اپنی اوقات ہی بھول جائے اور وہ ہمارے ساتھ شرک شروع کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں جہانوں میں ہم اس پر ذلت کے ٹھپے لگا دیتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، عید الاضحیٰ کا سب سے پہلا پیغام یہ پیغام ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، بڑے خزانے دے دیے ہیں. سیالکوٹیو، اگر تم میں سے کھڑا ہو کے بندہ مجھے کہے نا شیخ صاحب آج ایک راز کی بات بتا دو کہ میرے اوپر کبھی زوال نہ آئے، میرے کاروبار پر کبھی زوال نہ آئے، میری نسل پر، میری اولاد پر کبھی زوال نہ آئے، تو سورہ کوثر سے یہ دو باتیں اپنے پلے باندھ لو. فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سونے ہم نے تجھے تو خزانوں کے انبار لگا دیے ہیں. اب آپ نے دو کام کرنے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سجدے بھی خوب کیا کرو اور اللہ کے نام کے جانور بھی خوب نہر کیا کرو. جو بندہ نماز اچھی پڑھتا ہے جوانوں، اور جو بندہ شوق سے قربانی کرتا ہے اس کی نعمتوں میں کبھی زوال نہیں آتا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جس بندے کی نماز اچھی ہوتی ہے، کان کھول کے سن لو، جس بندے کے سجدے لمبے ہوتے ہیں، جس بندے کا قیام لمبا ہوتا ہے، جس بندے کا رکوع لمبا ہوتا ہے، اس بندے کو شریکہ برادری کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، حاسدوں کا کوئی ڈر نہیں ہوتا. اللہ سجدے کی برکت سے اور جانور ذبح کرنے کی برکت سے اس کے سارے دشمن حاسد اللہ نامراد کر دیتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، آپ مجھے لوگ پوچھتے ہیں شیخ صاحب قربانی فرض ہے کہ سنت ہے؟ میں کہتا ہوں توجہ دینا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اور مسلمانوں، کل قیامت والے دن کو بندہ ذرہ بھر بھی نیکی لے کے آئے گا، فرمایا وہ بھی دیکھ لے گا. کتنی خوشی ہوگی جب ہمارا قربان کیا اونٹ ہمارے سامنے ہوگا اور ہم دیکھ لیں گے. حاجی صاحب کتنی خوشی ہوگی جب ہماری کی ہوئی گائی ہمارے سامنے ہوگی، بکرا چترا سامنے ہوگا. فرمایا کوئی ذرہ بھی دے دے تو اللہ کہتے ہیں ہم قدر کرنے والے ہیں، میرا نام شاکر ہے، میرا نام شکور ہے، میں تو بندے کے ذرے کی بھی قدر کرتا ہوں، یہ تو اتنا بڑا جانور ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، جو مجھے پوچھتے ہو کہ یہ سنت ہے فرض ہے، اور مسلمانوں بخاری میں ایک روایت آتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ ایک کھجور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے، وہ کھجور دے کے بھول جاتا ہے، اللہ اس کو اس طرح بڑا کرتے رہتے ہیں جس طرح تم جانور کے بچے کو بڑا کرتے رہتے ہو. تو فرمایا جب پہاڑ کے برابر وہ کھجور ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھوا دیتے ہیں میرے بندے نے کھجور میرے رستے میں نہیں دی، میرے بندے نے تو میرے رستے میں اور پہاڑ ہی دے دیا ہے. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں گائیوں میں حصہ ڈال لو، اونٹ میں حصہ ڈال لو، اگر الگ سے 60,000 70,000 کا لیلا بکرا چھترا نہیں کر سکتے تو میکسیمم 30,000 میں آپ گائی میں حصہ ڈال سکتے ہیں.
اونٹ میں آپ حصہ ڈال سکتے ہیں، اللہ اس سے بلائیں ڈالتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، برکتیں نصیب کرتا ہے۔ سب سے پہلا پیغام یہ پیغام توحید ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو کسی بابے یا کسی قبر والے کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر لعنت کر دی ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، یہ غالباً سورہ میدہ کی 3 نمبر آیت ہے، اس کو گھروں میں جا کے پڑھنا۔ آگے فرمایا وما ذبح علی النصب، جو بندہ آستانے پہ جا کے، قبر پہ جا کے یا کسی تھان پہ جا کے جانور ذبح کرتا ہے، یہ حرام کام کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کٹا، وچھا، بکرا، چھترا، لیلا، اونٹ قبر پہ لے کے جا کے ذبح کرتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس قبر پہ جا کے ذبح کروں گا تو یہ جو صاحب قبر ہے نا بابا جی، یہ میری بلائیں ٹالیں گے، میری پریشانیاں دور کریں گے، اس کی وجہ سے میرے رزق میں برکت ہوگی، سیال کوٹیوں میں نے ایک دن مرنا ہے، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قسم یہ کائنات کا بدترین شرک ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی دربار مزار پر بکرا، چھترا، کٹا، گائی اس لیے لے کے جاتا ہے کہ یہ قبر والا خوش ہوگا تو میرا کاروبار چلے گا، میری پریشانیاں دور ہوں گی، یہ شرک اکبر ہے، سب سے بڑا شرک ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دینے، اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ہماری نماز اللہ کے لیے، ہماری قربانی اللہ کے لیے، ہمارا مرنا جینا اللہ کے لیے، اور ہم تو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں، ورنہ دنیا سے ہمارا کیا لینا دینا۔ ادھر دیکھو حاجی صاحب جی، یہ جتنے لوگ پریشان ہیں نا، جتنی عورتیں پریشان ہیں، ان باتوں کی قدر کرنا، اس کو رسمی جمعہ نہ سمجھنا۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، توجہ سے یہ باتیں سننا۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے مرد پریشان دیکھے ہیں، جتنی عورتیں پریشان دیکھی ہیں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ نکلی ہے کہ نہ اس بندے کا جینا اللہ کے لیے ہے، نہ اس عورت کا جینا اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کی قسم، جو لوگ اللہ کے لیے جیتے ہیں اور جو اللہ کی بندیاں اللہ کے لیے جیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غموں میں بھی لذت رکھ دیتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے بیمار بزرگ دیکھے، میں نے بڑی بڑی بیمار عورتیں، مائیاں دیکھی، اللہ کی قسم ان پر تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ مولوی صاحب جی الحمدللہ، الحمدللہ، مولوی صاحب جی یہ تو اللہ کے پیار کا رنگ ہے، الحمدللہ۔ تو میرے پیارے جوانوں، اللہ کے لیے جینا سیکھو، نیٹ کے لیے نہ جیو، فحاشی کے لیے نہ جیو، اور شہوت کے لیے نہ جیو، اور گوگل یوٹیوب کے لیے نہ جیو، اللہ کے لیے جیو، اس قرآن کے لیے جیو۔ 40-45 سال کے ہٹے کٹے ہو گئے ہو، ایک سپارے کا ترجمہ نہیں آتا، اللہ کے لیے جیو۔ 60-70 سال کے ہو گئے ہو، ایک سپارے کا ترجمہ نہیں آتا، اللہ کا واسطہ اللہ کے لیے جیو، اور اللہ کے لیے جینا یہ ہے قرآن کے طالب علم بن کے جیو، اللہ کی توحید کی بات کرو، کوئی منہ میں نہیں ڈالتا۔ عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے، پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، اللہ کی قسم میرا ایک سانس نہیں یہ بڑھا سکتے، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے آپ سے ایک لقمہ نہیں چھین سکتے۔ چلے میں نے ماشاءاللہ تبارک اللہ پہلی بات مکمل کر دی ہے، سبق کے طور پہ آپ مجھے سنا دیں، میں نے 5 باتیں مکمل کرنی ہے۔ ادھر دیکھو، یہ شادی شدہ بیٹیوں کو بھی آپ نے ٹیلی فون کر کے بتانا ہے، اپنے گھر بھی جا کے بتانا ہے، یہ چیزیں اپنی نسل میں منتقل کرو۔ اور یہ جمعہ رسم نہیں، یہ جمعہ صرف فارمیلٹی نہیں، فرض نہیں، میں نے پڑھا دیا آپ نے پڑھ لیا، اور بھائی اس سے زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، سوچ میں انقلاب آنا چاہیے، عقیدے میں انقلاب آنا چاہیے، گھر میں انقلاب آنا چاہیے۔ جیسے گاڑی ورکشاپ میں جاتی ہے نا، ٹیوننگ ہوتی ہے، اس کی رفتار میں فرق آتا ہے، چال میں فرق آتا ہے۔ ایک خطبہ جمعہ سننے کے بعد ایک جوان کو، ایک بزرگ کو، میری بیٹی بہن ماں کو نکھر جانا چاہیے عقیدے میں۔
تو بڑی عید کا سب سے بڑا پیغام میرے اور آپ کے جو نام ہے اس کا نام ہے پیغام توحید. مجھے بتائیں اس کا کیا نام ہے؟ اگر توحید کی غیرت نہیں ہے تو پہاڑ کے برابر عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتا. کھلی بات ہے. حاجی صاحب اسی بندیاں نو کیوں نہیں رچ رکھیے؟ لیپی لپٹی کرن دی کیڑی لوڑ پئی ہے؟ لوگوں دا بیڑا غرق ہو گیا. سیدھے سادے لوگوں نو کوئی دسن والا ہی نہیں. اور بھائیو اللہ دی قسم چوک کے کہنا جی عقیدہ توحید دی غیرت نہیں جے سمجھ دیو نا قبر والا تانوں روٹی دیندا ہے، رزق دیندا ہے، برکت دیندا ہے، ایتھے کٹا وچھا ذبح جا کے کراں گا، ایدی وجہ تو میریاں بلاواں ٹل گیاں. میرے بھائیو ایدی وجہ تو اللہ زندگی بھر دے سارے عمل برباد کر دیندا ہے. چلے اب میں دوسری بات کرتا ہوں. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب لا شریک لہ. اور سنو کائنات کے لوگوں، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اور تم سارے کے سارے اللہ کے در کے منگتے سوالی ہو. اللہ غنی ہے، اللہ تعریفوں والا ہے. سیال کوٹیو، بڑی عید کا بڑا پیغام، دوسرا پیغام پتہ کیا ہے؟ یہ پیغام سنت ہے. کیا ہے؟ پھر بولے. اگر سنت کی غیرت نہیں ہے، سنت کی محبت نہیں. حاجی صاحب میں تے ہن لوگاں نوں پیا وینا وا، ادھر ویکھیو، انہاں نوں تے سنت تے چلن دا چاہ ہی کوئی نہیں، کنسپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. او بھائی سونا تے تسی ہیگا وے تے سنت دے مطابق سو لو، کھانا تے تسی ہیگا ہے تے سنت دے مطابق کھا لو، برکت ہو جائے گی. 90% ساڈی نوجوان نسل جو سنت کچھ نہیں رہ گئی. نہ سوتے سنت، نہ اٹھتے سنت، نہ کھاتے سنت، نہ کسی اور معاملے میں سنت. آپ نے میری بات کا غصہ نہیں کرنا. ابھی ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں، میرے سمیت کتنے بندے ہیں جو سنت کے مطابق دایاں پاؤں داخل کر کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے داخل ہوئے ہیں. کتنے ہیں جو بایاں پاؤں باہر نکال کے سنت کے مطابق مسجد سے باہر جاتے ہیں؟ یہ ہمارے اندر غفلتیں ہیں. یار پتہ نہیں، ادھر دیکھو، زندگی وفا کرے نہ کرے، یہ میرا ایک جملہ یاد رکھنا. ہماری زندگی میں سب سے بڑی نوست یہ سنت چھوڑنے کی وجہ سے. ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو. ادھر دیکھو، اللہ زندگی کی مٹی بھی سونا بنائے گا. جس سونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں. اس سونے کی سنت کے مطابق بندہ کھائے پیے بیٹھے اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشبو کی قسط اپنے بندے کو دنیا میں عطا فرماتے ہیں. پیغام توحید، پیغام سنت. اگر عمل میں بدعت ہے، اگر عقیدے میں بدعت ہے، بھائی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے تہجد پڑھتا رہے، لاکھوں اونٹ کرتا رہے، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے تو. اب دیکھ لیں، ہم عید الاضحیٰ میں سنت کے مطابق ہی سارا کچھ کرتے ہیں. اب دیکھیں کل کا دن ہے جس کو ہم یوم النحر کہتے ہیں، پھر 11، 12 اور 13. اگر کوئی بندہ ایک دن پہلے قربانی کر لے، میرے طرف دیکھ کے بتائیں، قربانی ہو جائے گی. اور ایک کوئی بندہ ذی الحجہ کی 15 تاریخ کو قربانی کر دے، قربانی ہو جائے گی. دنوں میں بھی سنت. اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیں، اگر کوئی بندہ، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، اگر کوئی بندہ ذہن میں یہ بات رکھے بھی نہیں یار میرے غریب بہت زیادہ بھوکے ہوئے ہیں، نماز عید الاضحیٰ 7 بجے ہے، 8 بجے ہے، میں نے پہلے جانور ذبح کر کے پھر نماز پڑھنی ہے، مجھے دیکھ کر بتائیں اس کی قربانی ہو جائے گی؟ اور بھائی نیت دین نہیں ہے، میرے جذبات دین نہیں ہے. اگر میری نیت دین ہے، میرے جذبات دین ہے، تو مجھے آپ بتائیں پھر شریعت کا کیا فائدہ؟ اسی طرح آپ جانور دیکھ لیں. اگر کوئی انسان کہے جی یہ جو ہرن ہے
یہ میں نے 10 لاکھ روپے کا لیا, میں نے ہرن ذبح کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اور اس میں کستوری بھی ہے, بڑا قیمتی جانور ہے, مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جانور ذبح کرتے وقت ہم کہتے ہیں اگر کوئی بندہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنے کی بجائے لا الہ الا اللہ پڑھ کے چھری پھیر دے, بتائیں قربانی ہو جائے گی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ کہتے ہو اگر عمل کو قبول کروانا چاہتے ہو تو مکے مدینے والے میرے آخری نبی کی مہر کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ مہر نہیں ہے تو مجھے تمہاری عبادت نہیں چاہیے. ہر عمل سنت کے مطابق ہو. یہ عید الاضحیٰ کا پیغام, یہ سنت کا پیغام ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. تیسرا پیغام, یہ پیغام تسلیم و رضا ہے. یہ تیسری بات کا سمجھنا بڑا ضروری ہے, تسلیم و رضا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ آ جائے نا زندگی میں اس کو دل سے قبول کر لینا. اللہ نہ کرے والد فوت ہو گیا اچانک, بیٹا فوت ہو گیا اچانک, اللہ نہ کرے رب نے بیٹا نہیں دیا, یا کوئی پیارا بیمار ہے, یا آپ مقروض ہیں, یا آپ دکھی ہیں, اللہ نہ کرے چوٹ لگ گئی ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کمی بیشی ہو گئی ہے. جو بندہ اللہ کے فیصلوں کو دل کی خوشی سے قبول نہیں کرتا اللہ کو اس کی قربانی ملنی چاہیے. جس حال میں اللہ نے رکھا ہے نا کہو الحمدللہ سبحان اللہ, اللہ تیرے سارے فیصلے مبارک اور پاک ہیں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اللہ تعالیٰ نے تقریباً 70 سال کے بعد 80 سال کے بعد بیٹا دیا ہے. جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے تو فرمایا اسی کی گردن پہ چھری پھیر دو, دیکھ لو اللہ کا فیصلہ دل سے قبول کیا ہے, کوئی اعتراض نہیں کیا. بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے, بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے, باپ کاٹنے کے لیے تیار ہے. اور میرے پیارے بھائیوں تیسرا پیغام یہ ہے تسلیم و رضا, اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کرنا اور اپنا آپ اللہ پر قربان کر دینا. ادھر دیکھو, جانور کی گردن پر جب چھری چل رہی ہو یا آپ چلا رہے ہو, اندر جذبہ پتا کیا ہو کہ آج میں جانور کے گردن پہ چھری چلا رہا ہوں, کل اللہ کے دین کے لیے اپنا گاٹا کٹوانا پڑا تو وہ بھی کٹوا دوں گا. او اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سیال کوٹیو, اللہ کو تمہارے کٹے بچے نہیں پہنچتے. نہیں الان اللہ لحومھا ولا دماؤھا, 1000 قربانیاں کر لو, اگر اندر اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ نہیں ہے تو یہ اللہ کو کٹے بچے نہیں چاہیے. شہوت پرست دل اللہ کو نہیں چاہیے, دنیا کی مفاد میں اٹا ہوا دل اللہ کو نہیں چاہیے, شرک و بدعت والا بندہ اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ میں سے کئی بھائی ایسے ہوں گے جن کی سیلری تھوڑی ہے, کئی بھائی ایسے ہوں گے جن کے پاس بیٹا نہیں ہے. ادھر دیکھو, کئی بزرگ ایسے ہوں گے جن سے سجدہ نہیں ہوتا, کئی مائیاں ایسی ہوں گی جن کی بیٹیاں جوان ہیں, رشتے مہیا نہیں ہیں. لیکن میری طرف دیکھ کے ذرا مل کے بولیں, ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کسی بھی آزمائش پر اللہ کا گلہ کرنا, پھر بولو شکوہ کرنا, اللہ کا در چھوڑ کے کہیں جانا, ہر فیصلے کو دل سے قبول کریں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. چوتھا پیغام, یہ پیغام میں طہارت ہے, پیغام میں نفاست ہے, بیوٹی کا پیغام ہے. اور لیلے کی گردن پہ چھری پھیرنے والے, لیلا تو تم نے بے عیب کر دیا ہے, اندر جھانک کے دیکھ تیرے اندر کتنے عیب ہیں. اگر جانور کانا نہیں قبول, اگر جانور نبینا نہیں قبول, اگر جانور لنگڑا اللہ کی بار میں شرف قبولیت نہیں پاتا, بیمار شرف قبولیت نہیں پاتا, لاگر نہیں پاتا, تو جس کے اندر شرک کا عیب ہو, بدعت کا عیب ہو, ظلم کا عیب ہو, جو بندہ فحاشی پھیلانے والا, فحاشی پسند ہو, ایسا داغدار بندہ بھی اللہ کو نہیں چاہیے.
وہ کٹا بچہ سونے کا کار اگر تیرا اندر سونے کا نہیں ہے تو اللہ کو یہ نہیں چاہیے. سود خور قربانی کر کے سمجھتا ہے جی میں نے بڑا مارکا مار لیا. رشوت لینے دینے والا جج وکیل پولیس والا سمجھتا ہے میں نے جی کٹا بچہ کر دیا بس میری بخشش ہو گئی. اور سود کے پیسوں سے کٹے بچے قبول نہیں ہوتے. اور بہنوں کا حق مارنے والوں کے کٹے بچے اللہ ان کے منہ پہ مارتا ہے. اگر جانور کانا نہیں ہونا چاہیے, لاگر نہیں ہونا چاہیے, کمزور نہیں ہونا چاہیے اور بیمار نہیں ہونا چاہیے تو تیرے عقیدے میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے, بدعت نہیں ہونی چاہیے, ظلم نہیں ہونا چاہیے. ہر دوسرا بندہ ظالم, بیوی کو گندی گالیاں, بہنوں کو گندی گالیاں, ماں باپ کا جینا گھروں میں حرام ہے, تو کس منہ سے قربانی کرتا ہے؟ نمازی باپ کو دکھی کرنے والے تیرے اونٹوں کا اللہ کیا کرے گا؟ تو نے تو اپنے گھر کے پیر کا جینا حرام کیا ہے. اور دربار و مزار, یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ دربار و مزاروں پر جو موجودہ دربار مزار ہیں ان پر بیٹھنے والے پیر نہیں ہیں, یہ داڑھی والا 5 وقت کا تیرا باپ نمازی تیرا پیر ہے. اس پیر کا حیا کر پھر قربانی کر. عیبوں سے پاک جانور کرتے ہوئے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے. ادھر دیکھیں, میرا یہ منہ اس قابل اللہ کو دکھانے کے قابل ہے؟ میرا منہ, یہ میرا دل اللہ کو دکھانے کے قابل ہے؟ بندہ دیندار بھی ہو, شرارتی بھی ہو, دیندار بھی ہو, منافق بھی ہو, بندہ دیندار بھی ہو, ظالم بھی ہو. آخری بات سنیں پھر میں نماز کھڑی کرتا ہوں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہمارا مرنا, ہمارا جینا, ہماری نماز, ہماری قربانی, ہمارا تو آخری سانس تک کا ایک ایک مرحلہ اللہ کے لیے ہے. مل کے بولیں, جینا ہے تو اللہ کے لیے, مرنا ہے تو. اور ادھر دیکھو, پریشان نہ ہوا کرو یار. حضرت صاحب جی میری تنخواہ بڑی تھوڑی ہے, حضرت صاحب جی میرے ابو فوت ہو گئے نے, حضرت صاحب جی میرا بھائی فوت ہو گیا ہے, حضرت صاحب جی مینوں سٹ لگ گئی ہے. او بھائی اللہ دے پیار دے رنگ نے, تو جنت چ تھوڑا بیٹھا ہے. حاجی صاحب تو جنت چ بیٹھا ہے, ایتھے رب نے تینوں پرکھنا ہے. اے پنجابی دا کہ جملہ بولن لگا دھیان نال سن لیو, اللہ تانوں ویندا پیا کنے ک پانی چو. جی میں نہیں کہتا میں پوت تینوں ویکھ لیا تو کنے ک پانی چ, جو تیرے چ کرتوت ہے نا میں تیرے کرتوت ویکھ لے. اللہ بھی ساڈے کرتوت ویکھن دیا ہے, اے اندر کی ہے, اے زبان تے کی ہے, تے چاہتا کی ہے. تمہاری زبان بھی کہے اللہ میں تجھے چاہتا ہوں, تمہارا سینہ بھی کہے اللہ میں تجھے چاہتا ہوں, تمہارا دل بھی کہے اللہ میں تجھے چاہتا ہوں. میرا جینا, میرا مرنا, میری اولاد, میری فیکٹری, میری مل, میرا سب کچھ اللہ تیرے لیے, تیرے دین کے لیے ہے. پھر دیکھنا اللہ کیسے فرشتوں کی دوستی دیتا. صحیح معنوں میں اہل حدیث بنو, صحیح معنوں میں اہل سنت بنو. شرک نکالو, بدعات نکالو, تویزات نکالو, شہوت نکالو, دنیا کی لالچ نکالو. اور آخری بات توجہ سے سن لے, عید الاضحیٰ کا 5واں اور آخری پیغام, یہ پیغام لحاظ ہے. لحاظ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نہیں سارے بولو پھر بات ختم کرو. کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو 5ویں بات سمجھ نہیں آئی, اور ادھر دیکھو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا, اگر پیغام توحید سمجھ نہیں آیا, کچھ سمجھ نہیں آیا, پیغام سنت سمجھ نہیں آیا, کچھ سمجھ نہیں آیا, اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ میں اندر راضی نہیں ہوں, اللہ کو میری داڑھی ٹوپی میرا مولوی ہونا نہیں اللہ کو چاہیے. اگر میں بظاہر بڑا وقار کا خول چاڑ کے بڑا بند سمر کے آتا ہوں اور بند کمرے میں عیاشی, بدماشی, حرام, رشوت, زنا یہ چیزیں ہیں تو اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اور 5ویں اور آخری بات لحاظ کا پیغام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کو قربانی کے لیے کہا چھری لے کے آؤ, وہ چھری لے کے آئی. آپ نے فرمایا اشحذیھا بحجر, میری عائشہ اس کو پتھر پہ رکھ کے تیز کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. ہمارے نبی نے تو جانور کا بھی لحاظ کیا ہے, اور جانور کا لحاظ کیا ہے. حاجی صاحب ایک بندہ نا جانور کی گردن پہ نا ایسے اپنا یہ پاؤں رکھ کر نا, ٹانگ رکھ کر اس کو لٹایا ہوا تھا اور سامنے اس کے چھری تیز کر رہا تھا.
آپ نے فرمایا افلا قبل ھذا اتريد ان تمیتھا موتتین، یہ کام تو پہلے نہیں کر سکتا، چھری تیری پہلے نہیں تیز ہو سکتی؟ ڈبل تکلیف دینے جانور نو، اور بہنوں کو تکلیفیں دینے والوں، لحاظ تیری بہن ہے، ماں جائی ہے، وہ غریب ہونا بھی جرم ہو گیا۔ سیالکوٹیو مینوں تواڈے سیالکوٹ دا جی کوئی نہیں پتا، اللہ دی قسم چوکے کہندا جے سکے بھراواں دا بھی بیڑا گرک ہو گیا جے، ماڑیاں بہناں انہاں دی تیمارداری تک نہیں جے کردے، ڈاکو بنے جے، ڈاکو بہناں دے حق مار کے بیٹھے جے، داڑیاں لمبیاں، ٹوپیاں پوریاں، صفاں پہلیاں تے بہناں دا حق مار کے بیٹھا ہے۔ اور بھائی عید قربان یہ لحاظ کا پیغام دیتی ہے، جانور کا بھی لحاظ کیا ہے۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا تو میں پیو دا حیا نہ کراں تے دسو میری قربانی کا دی ہے؟ جے میں وڈے بھرا دا حیا نہ کراں تے میری قربانی کا دی ہے؟ ایتھے تے جانوراں دا بھی لحاظ ہے، جانوراں دا بھی حیا ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ۔ نبی پاک نے حکم دیا ہے کہ جب جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے نا، بیوٹی خوبصورتی ہونی چاہیے، چھری تیز ہونی چاہیے، چھری چھپا کے رکھو، آرام دو اپنے جانور کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو نا، آخری بات سن لو، رات کو جب جہاد پہ جاتے پڑاؤ ڈالتے نا، نبی علیہ السلام فرماتے اونٹوں کی رسیاں کھول دو، اونچی بولو کیا کہتے؟ اونٹوں کی رسیاں کھول دو، گھوڑوں کی رسیاں کھول دو، تاکہ ان کو بھی آرام ملے۔ جانوروں کا لحاظ ہے جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام صبح سویرے اٹھے، میری طرف دیکھنا، ایک گھوڑا تھا، مسح وجہہ بردائہ، اپنی کملی مبارک سے آپ اس گھوڑے کا ماتھا صاف کر رہے تھے، اپنی کملی مبارک سے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل۔ صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام یہ کی پہ کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا راتی اللہ پاک نے نا بڑے سخت انداز اندر مینوں تنبیہ کیتی ہے کہ انہاں جانوراں دا بھی بڑا خیال کرنا۔ یار اپنے باپ دا خیال کریں، یار ماں دا خیال کریں، لحاظ کریں یار، یہ لحاظ دا نہ ہے دی۔ آخری حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا ہے، آخری وقت تھا، کہنے لگے میں جس اونٹ پہ سفر کرتا ہوں نا، جنہوں نے پیغام لحاظ سمجھا نا، یہ ان کا کردار ہے۔ ہمارے ہاں لوگ گالی دے کر، سینہ تان کے، گالیاں دے کے، ظلم کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ دیکھو جنہوں نے عید کا پیغام سمجھا ان کا کردار۔ کہنے لگے میں جس اپنے اونٹ پہ سفر کرتا رہا ہوں، میرا دمون اونٹ میرے پاس لے کے آؤ۔ اب میری طرف دیکھنا، بچے کہنے لگے بابا آپ سے اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، آپ نے دمون اونٹ کو کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے نہیں لے کے آؤ۔ اونٹ آ گیا، ایسے سامنے اونٹ ہے۔ اب حضرت ابو درداء نے بیٹا جو جملے بولے ہیں نا، یہ میرے سارے خطبے کا خلاصہ ہے۔ اگر لحاظ نہیں نا تیرے اندر چھوٹے بڑے کا، بیٹے تو جانور سے زیادہ بدتر ہے، تو انسانی شکل میں درندہ ہے۔ اگر باپ کا لحاظ نہیں، ماں کا لحاظ نہیں، استاذ کا لحاظ نہیں، بڑے کا لحاظ نہیں، بیٹا تو انسانی شکل میں بھیڑیا ہے، اور تجھے اس معاشرے نے بھیڑیا بنا دیا، باپ کے لیے، ماں کے لیے۔ ایسے اپنے اونٹ کو دیکھ رہے حضرت ابو درداء، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ دمون اللہ جانتا ہے میں نے کبھی تجھے دھوپ میں نہیں باندھا، اور دمون اللہ جانتا ہے میں نے کبھی تجھ میں بوجھ زیادہ نہیں ڈالا، لیکن انسان ہونے کے ناطے بندے سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اگر دمون میری طرف سے کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو دمون مجھے دنیا میں معاف کر دینا، کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہ لگانا۔ اور معافیاں مانگنے والے تو اونٹوں سے معافی مانگے، تو ماں سے معافی نہ مانگے، بیوی سے معافی نہ مانگے، بھائی سے معافی نہ مانگے، استاد صاحب سے معافی نہ مانگے۔ صحابی ڈرتا ہے کہیں اونٹ میری شکایت نہ لگا دے۔ بیٹا جمعہ ختم ہو گیا، تیری شکایت اگر قیامت والے دن تیرے باپ نے اللہ کی بارگاہ میں لگا دی تو تیرے پلے کیا رہے گا؟ تیرے کٹے بچے فیکٹریاں تیرے کس کام آئیں گی؟ یہ پیغام توحید ہے، یہ پیغام سنت ہے، یہ پیغام تسلیم و رضا ہے کہ بندہ اندر سے خوش ہو اللہ نے بندے کو جہاں رکھا ہے۔ یہ پیغام بیوٹی ہے کہ جانور میں عیب قبول نہیں ہے تو جو انسان ہے اس میں عیب کیسے قبول ہے؟ اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے، یہ پیغام لحاظ ہے
ہمارے نبی علیہ السلام نے قربانی والے جانور کا بھی بڑا لحاظ کیا تھا، لیکن عجیب و غریب ہی معاملات ہو گئے ہیں جی. ریا آ گئی ہے، دکھلاوا آ گیا ہے، شور شرابہ آ گیا ہے، اندر کوئی جذبہ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، ولولہ نہیں ہے. تو باہر صورت یہ ٹوٹی پھوٹی 4-5 باتیں میں نے آپ سے کر دی ہیں. پیغام توحید ہے، پیغام سنت ہے، پیغام تسلیم و رضا ہے، اور پیغام بیوٹی نفاست طہارت ہے، اور لحاظ رکھنا ہے جی زندگی میں. بڑے چھوٹے دا لحاظ کرنا ہے بھائی، ایدا نہ ہی دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطبے کو میرے اور آپ کے لیے قبولیت کا اور تبدیلی کا اور اللہ تعالیٰ برکت کا ذریعہ بنا دے. جو احباب تشریف فرما ہے اللہ سب کے مال جان میں برکت فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.